تو ان کو کافی رقم کیا کرتے تھے. جب ان کو یہ معلوم ہوا کہ وہ میرے شاگرد بھی ہیں تو اب وہ مجھے کچھ کرنے کے لیے بھی یہ دونوں حضرات ایک مسجد میں میں نے میرے ایک کلاس کے اوپر مسجد سے جھوپڑی ڈال کر میں نے اس کی اطلاع کی تھی. اتنا ہوتا تھا لوگ. تو پھر جب یہ آتے تھے میرے پاس آنے کے بعد دعائیں بھی کرواتے تھے, مختلف حالت یہ پیش کرتے تھے. تو میں سمجھتا تھا کہ یہ بہرحال دنیا داری کا معاملہ ہے, میری حیثیت ہی کیا ہے, نہ میرا کوئی. تو اس طرح سے معاملات تھے. لیکن جب میں نے کتابیں لکھی قبر آستانے اور تب ان کو انہوں نے پڑھا تب تعریف کی اچھی جانے. اس کے بعد میں نے جب توحید خالق تستقبل میں لکھنے کے بعد جتنے ان کے بزرگ شاہ ولی اللہ سے لے کر اور جو بن کے جو بڑے بڑے سے تھے ان کی کتابوں کے فوٹو دیکھ کر میں نے دکھایا کہ بنوئی صاحب اسی ایک زنجیر کی ایک کڑی, ان ساروں کو دیکھ جاؤ خالص کافر مشرک. اس وقت سے ان کا رویہ بدل گیا. اور جو لوگ مجھ سے مل کر آئے ہیں ان سے میرا انہوں کا کہ اب انہوں نے کہا پہلے صحیح جا رہے تھے اب پٹی سے اتر گئے. جتنوں سے میں نے پوچھا جس نے جواب دیا ہے وہی پٹی سے اترنے کا ذکر. پھر اچانک اتنے دنوں کے بعد 9 جولائی کو میرا گزشتہ سال سے پہلے جو سال ہے راول پنڈی میں کفایت اللہ صاحب کے یہاں وہ 9 سے شروع ہوا تھا 11 کا جو خط آیا ہے. تو اس کے بعد ایک کچھ رات خط ان کا لے کے پہنچے. اس کا مضمون یہ تھا کہ میں 3 مہینے سے بواسیر کے بیماری میں مبتلا تھا, اللہ نے مجھے شفا دی, لیکن اس کے بعد حکومت کی طرف سے مجھ پر پابندی لگ گئی کہ 3 مہینے کے لیے تم گجرات سے باہر نہیں جا سکتے, ورنہ میں آپ کی خدمت میں آگے بتاؤں. اب یہ مجبوری ہے, میں آپ سے کہتا ہوں یاد جانے سے پہلے میرے پاس حاضر تشریف لے آئیے اور تاکہ دونوں جو پرانے دوست ہیں وہ جگہ ہو جائے. یہ میں نے تاکہ منظر بات سوچ کے میرا ماتھا ٹھنڈا کی ہے اس قدر ہو کے, اور یہ اتنے پرانے 80 برس کے یہ ہوشیار خاگ مورنی ہے, یہ مجھے چارہ دے میں کرنے چارہ دے دیا کوئی وجہ ہونا چاہیے. پھر وہ خیال آیا کہ میں بشیر صاحب میں جو ان کے مختلف حلقے ہیں گجرات میں ہوں اور سرگودا وغیرہ میں وہاں داخل ہو کر ان کے کوشش جن کے سامنے بیان کیے ہیں تو ان کے ماننے والوں میں بے چینی پیدا ہوئی ہے, اور کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ان کو چھوڑ کر نائٹا بک کر لیا. تو میں نے کہا بس ایک ہی مقصد ہو سکتا ہے, یہ مجھے یوں بلا رہے ہیں ان کے پاس جاؤں دو کی باتیں کریں اور آخر میں یہ کہہ دیں ڈاکٹر عثمانی آیا تھا, میں نے اس کو سمجھایا, شرمندہ ہوا, معافی مانگ گیا ہے کہ میں ایسی بات نہیں. اس کے بعد میں نے سب سے کہا کہ معاملہ یہ ہے, تو میں نے کہا میں ان سے یہ ایسے ہوشیار آدمی ہیں, میں ان کو خط لکھنا نہیں چاہتا, ہمارے ساتھ ناظم الامور ہیں ان سے کہا آج پیر شریعت ہیں اور حسین علی جن سے آپ شاگرد ہیں وہ بھی حسین عثمان خان کے مرید تھے, اور نقشبندی سلسلہ ہو یا قادریہ سب میں بہتر وجود کا جو نظریہ ہے یہ ان کی نبو بخون. اور یہ شرک ذات کا یہ ایسا کارخانہ ہے کہ جن کے کو اگر 10 کروڑ اس سے میں بانٹ لوں تو ہر ٹکڑا جو ہوگا وہ اللہ کی ذات کا ٹکڑا ہوگا, تو یہ ذات کا ہے. آپ اس کے اندر پیر شریعت ہیں, ان کی بیعت لیتے, اگر آپ نے توبہ کر لی ہو, رجوع کر لیا ہوگا وہ تو بتائیے. اور اس سے پہلے آپ کا عالم یہ تھا جب آپ لوگوں نے یہ تحریک اٹھائی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں, سب میں بالکل ایک لاشا تو ہو سکتا ہے اگر اللہ نے باقی رکھا تو وہ اس کا بھی نہیں ہے, لیکن یہ کہ سنتے ہیں درود وغیرہ یہ جو مانے ہم اس کو کافر کہتے ہیں. اور آپ کا فتویٰ اب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر قبر نبی میں صرف درود السلام کا سننے والا موضوع کے طور پر مانے تو ہم اس کو کافر نہیں کہتے. تو یہ تضاد کیسے کہ چند سال پہلے تک آپ کی جنگ تھی کہ جو بھی چاہے وہ دیوبند کا ہو یا غیر دیوبند کا جو یہ عقیدہ رکھے گا وہ کافر ہے, اور یہ آپ کا عقیدہ بدل گیا اور فتویٰ بدل گیا. تو پہلے آپ کافر تھے تو پھر کہ اب اگر آپ نے اس سے توبہ کر لی ہو اور رجوع کر لیا ہو کہ ہاں قبر نبی پر بھی جو مانے وہ بھی کافر ہے, تب تو ٹھیک ہے. تب جو اس کے بعد ہم جائیں گے بھی آپ تو اپنا بڑا مان لیں گے کہ پرانے آپ آدمی ہیں, عمر میں بھی علم کے لحاظ سے بھی کوئی جواب نہیں آیا. اس کے بعد ڈنگا میں ہمارا اجتماع تھا, وہی اللہ جو ہمارے پاس خط لائے تھے وہ آئے, انہوں نے شکایت کی کہ آپ نے ابھی تک ایک تو آپ نے اس خط کی نقلیں کی اور سارے ساتھیوں کو بانٹا. بتائیے ہمارا خط تھا, اگر ہم بانٹتے ہیں تو بتاؤ اس پہ کیا ہے. پھر دوسری بات کہ تم نے ان کو جواب نہیں دیا, ہم نے کہا ان کے پاس ہم نے یہ خط بھجوا دیا ہے
کہ اگر تم نے توبہ کر لی ہے، رجوع کر لیا ہے تو ہم حاضر ہونے کو تیار ہیں، کیونکہ ہمارے دوستی صرف ایمان پر ہوتی ہے۔ اگر ایماندار بن گئے ہیں آپ تو پھر آپ ہمارے بزرگ بھی ہو سکتے ہیں، اور اگر ایماندار نہیں بنے تو ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں، بلکہ ہم برات کا اعلان کرتے ہیں ابراہیم اس میں کی پہلی کا جو اللہ نے کیا ہے اور دیا ہے۔ اس کے بعد سے پھر ادخال الباغین کی کتاب لکھی، چند صفات میں نے پڑھے ہیں اس کے اندر یہ بتانے کے لیے کہ انہوں نے وہ چھوٹا کورس 3 سال کا ہوتا ہے وہ پڑھا، حالانکہ ایسا کوئی کورس دنیا میں نہیں ہے۔ یہ بتانے کے لیے یہ پڑھے نہیں ہیں۔ اور اس کے بعد 2 چیزیں اور نہیں تھی تو میں نے کہا رہے دو، اب یہ بوڑھے ہو چکے ہیں، میں ذرا پڑھتی تھی جب یہ میں نے دیکھا ان کو جب یہ سنائی ہے اور یہ بات انہوں نے کی ہے، اصلی بات یہ نہیں ہے۔ تو اس کے بعد پھر وہ صاحب جنہوں نے مجھے خط لکھا تھا وہ ابھی 6 7 8 مہینے ہوئے، ان کے بھائی دیوتی میں ملازم ہیں، وہ آئے تھے، انہوں نے سب بتایا کہ ان کے ساتھ معاملہ ہوا یہ بھائی تم کتنی تعریف کرتے ہو، ان کا معاملہ یہ ہے اس سے کمائی ہوتی ہے، آخر شان میں جو رہتا ہے اور کمائی تو نہیں ہے سوائے یہ کشبندی سے ساتھ، اور یہ سارا کر رہے ہیں۔ اور پھر جب ان کے آدمی کو پنجاب میں اور سرحد میں ان کے دوسرے ہیں طاہر صاحب، ان کا خطا ہے کہ میں اس سے پہلے گزشتہ سال سوات میں گیا تھا تو وہاں پر بات بہت پھیلی، تو ایک خط میرے پاس آیا جس کے بعد لوگوں نے طاہر صاحب کو بنایا تھی وہ پختوں نے، اور یہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے ملا اور میں نے کہا آپ کے کیونکہ میں کرکٹ پڑھ چکا تھا، ان سے پوچھا کہ آپ نے اور ڈاکٹر عثمانی نے کیا کہتے طاہر صاحب نے کہا کہ میں اختلاف کیا، میں کراچی گیا اور میں ڈاکٹر عثمانی سے کہا کہ تم نے ہمارے اسلاف کے خلاف یہ دبا درازی کی ہے یہ کیوں؟ تو اس نے کہا کہ میں کوئی عالم تو نہیں ہوں، جب میں نے کہا وہ اقرار خود کرتا ہے کوئی عالم نہیں ہوں، مجھ سے بات نہیں کی، اللہ جانتا ہے یہ خالص پڑے گا چھوٹے کبھی میرے پاس ہوا جائے کیا خالص دنیا دار ہیں، اور اس لیے میں ان کے پیچھے پڑھ کر اپنا وقت خراب کروں گا۔ اب سنا کوئی دوسری بات بھی ادخال باغین کی دوسری خستائی ان کے لیے یہی ہے کہ بالکل خاموش، اور میں کہتا ہوں کم نکونت اس کے خلاف ایسا کوئی ایسی تحریک اس وقت موجود ہے جس سے آپ کا اشتراک آپ کی تحریک؟ یہ آج کل ساری دنیا میں کوئی ایسی تحریک نہیں معلوم، چاہے وہ اخوان کی ہو چاہے کسی اور کی، کیونکہ دنیا میں آج تک جو میرا کہنا ہے، عربی میں بہت سی کتابیں مختلف عرب ممالک میں گئی، میرا کہنا یہ ہے کہ آج ایمان کسی ایک مسلک کے اندر دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ جو اپنے مسلک کسی مسلک سے وابستہ ہونے کا اعلان کرے اور اس کے اندر ایمان ہو، کہ یہ جو کفر و شرک ایک نبی سنت میں زندہ ہے دوسرے کے اعمال پہ، یہ دنیا کے آج کے ہر مسلک کے اندر ڈاکٹر صاحب کیا اس سلسلے میں حکومت کو بھی آپ نے کوئی تجاویز دی ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ میں اس کا قائل نہیں ہوں، اور سنت یہ کہتی ہے کہ اگر دم نہ ہو تو شیل کو دلیل کرو اور ابتدا نہ کرو۔ کسی نبی نے اور کسی اللہ کے صحیح معنوں میں دعوت حق اٹھانے والے نے ابتدا یہ نہیں کی ہے کسی بادشاہ کو للکارا، بلکہ ان سے مایوس ہو کر پھر عوام کے اندر اس نے اللہ کے دین کی دعوت کو پھیلایا ہے، عوام بھی اور اس میں کچھ خواص بھی ہوتے ہیں وہی متاثر ہو جاتے ہیں، پھر وہ جو نائب جو اس وقت جو نظام رائج ہوتا ہے اب اس کو پریشانی میں ڈالتا ہے کہ اس کے مقابلے میں توحید کی دعوت اٹھ رہی ہے، آخرت کا پیغام دے رہا ہے، لوگ بگڑتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، تو اب بجائے اس کے کہ خود یہ دعوت کرنے والا جا کر ان سے براہ راست تصادم پیدا کرے، ان کو پریشان کیا جاتا ہے۔ آخر کار جب یہ دعوت بڑھتے بڑھتے اپنا جماع حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے، لوگ گھبرا جاتے ہیں، جو نظام پر قائم ہوتے وہ مخالفت کے اوپر وہ احترام کرتے ہیں۔ تو اس لیے جیسے اللہ کے نبی صاحب نے اور سارے انبیاء نے کیا، اسی طرح سے یہ دعوت اور اس سکون اور بڑے بغیر شور و شر کے یہ اٹھتی جائے کہ جو کام ہو بھی پایا ہے اس کو بھی کانوں کان خبر نہ ہو کہ یہ بھڑک اٹھے اور قبل وقت کی کوئی قوت نہ ہو اور کچھ اندازہ نہیں۔ تو اس طرح سے اس کو صحیح سمجھ کر ہم کوشش کر رہے ہیں، اپنی پرستی بالکل ہم نے بند کر دی، ہم مسجدوں کا ذکر کرتے ہیں نہ ہمارا کیا کام ہوا، ہمارے ساتھ کیا گزر رہی ہے، کہ ہم جانتے ہیں
سب سے بڑا دشمن جو ہمارا وہ ہے شیعہ. اس کے پاس انٹیلیجنس ہے, اس کے پاس عقل ہے, اس کے پاس مسائل ہے اور اپنے کی ویسا, اور وہ حکومت میں بھی اپنا اثر رکھتے ہیں. تو اس لیے ہم براہ راست ابھی ہمارے ذہن و خیال میں بھی نہیں ہے کہ ہم براہ راست للکاریں گے. باقی لوگوں کے ذہن کو موڑنے کے لیے جو یہ حکمران طبقہ ہے اس کی حرکات کو کوشش کے ساتھ کیا اس کا معاملہ ہے, اور اس دنیا میں اس طرح سے فریب کاری سے بشکرتی کی روش اختیار کر رہی ہے. تو جہاں سب کا ذکر کرتے ہیں باعث کرتے ہیں, لیکن اس کو ہم نشانہ اور نہ بنانا چاہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کیا کے بعد ایسا دور گزرا ہے جس سے دور سے موجودہ دور میں کوئی رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے؟ مجھے تاریخ میں جتنی تاریخ میں نے پڑھی ہے کوئی ایسا دور نہیں گزرا, اس لیے کہ اس وقت سے لے کر اس صدی کے شروع تک بہرحال دنیا میں چاہے ایمان نہ ہو مسلمانوں کے اندر, لیکن مسلمان حکمران تھے تو ٹھیک ہے, کبھی ان کے اندر خلا نہیں پیدا ہوا جو آج قائم ہو گیا. یہ کہیں حاکم نہیں, اس لیے لوگوں کو سوچنے کا موقع نہیں تھا. دنیا جا رہی ہے, گھومتے ہیں, جنگیں ہیں, انہیں کے ساتھ خلیفت کی طرح مسلمان. اب جو معاملہ آیا ہے اب کہیں مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں. اب ذہن اس کی طرف انسانوں لوگوں کا متوجہ بھی ہو سکتا ہے, متوجہ کیا بھی جا سکتا ہے کہ اب وہ اصلی ماننا آ گیا ہے کہ بغیر ایمان کی دعوت کیا کہیں اور سے کوئی مدد ملنے والی نہیں. جب کہیں جو اس ایمان کو جس چیز کو ہم پیش کر رہے ہیں سب اس کے مخالف کسی سے کیا مدد, لیکن ایسا کوئی دور بھی گزرا نہیں. کبھی نہ کبھی ہمیشہ 1400 سال میں سوائے 1916 کا کے بعد سے جو دور گزرا ہے اس میں یہ ہے کہ دنیا میں مسلمانوں کو کہیں حکومت کی شکل میں قبضہ حاصل نہیں ہے. اس لیے اب یہ مسئلہ کل کرا گیا ہے, ہم لوگ سمجھ سکے تو سمجھے کہ وہی ایک طریقہ ہے, کہیں اور سے مدد ملنے کی بات نہیں سوائے اللہ کی طرف سے اور اللہ کے دین کی تو وہی ہوگا جو قرآن و حدیث سے ابو بکر صدیق نے جو رائج کیا اس کو پروان چڑھایا ہے ابو فاروق نے, اور پھر ان کے نواسے عمر بن عبدالعزیز نے 2.25 سال میں کیا ہے. وہی بنیاد ہے, وہی قرآن و حدیث کی بنیاد, وہی ہمارے سامنے ہے. جب کبھی بھی ہم کبھی اچھے کے انداز میرا اسی انداز سے اگر یہ سوال ضروری ہوا تو آپ کیا میں پاکستان کی پوری بات کیا کیا میں پاکستان وہ میں جوانی میں میرا عالم تھا, 26-27 برس کی میری عمر تھی, افتی میں کر رہا تھا. اس وقت بھی میں ہنستا تھا کہ تقریریں ہو رہی ہیں لا الہ الا اللہ کے اوپر, اور جو تقریر کرنے والے ہیں شراب کے نشے میں بدمست ہو کر تقریریں کر رہے ہیں. کوئی خبریں پوچھتا ہے, کوئی پیر. اس وقت بھی کہتا تھا یہ ایمان کے لیے نہیں, قومی جنگ ضرور ہو سکتی ہے. ایک مسلمان ہے وہ اپنا کوئی سیاسی اقتدار یا فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں, لیکن یہ کہ اسلامی جنگ ہے یا اس کے اندر ایمان کا کوئی دخل ہے یہ میں نے کبھی نہیں مانا ہے. تو یہ نہیں خالص ایمان کے لیے اٹھی ہے, اور نہ آج اس کے لیے کوئی سارا جو شریعت بالکل آ رہی ہے خالص سیاسی ہے. کیونکہ جب ایمان نہیں ہے تو ایسی شریعت اور کیسے شریعت کے اوپر عمل, تو وہ جو اٹھی ہے وہ اب میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا خالص احسان ہے کہ اس نے ایسے مواقع فراہم کیے ہیں کہ صحیح دعوت حق اٹھے توحید کے بلبوتے پر قرآن و سنت کی رہنمائی میں. اور یہ پاکستان کا بننا میں سمجھتا ہوں یہ اللہ کی رحمت ہے. اور اگر میں نے یہاں کچھ اپنے شکل میں کوشش کی ہے, اگر ہندوستان میں ہوتا ہندو اور سکھ سارے موجود ہوتے تو میں اپنے اندر جو اس وقت خدمت پا رہا ہوں شاید اس وقت میں نہ ہوتی. صحیح بات ہے. تو میں اس کو خالص سمجھتا ہوں کہ دین حق کے لیے اللہ نے یہ موقع دیا ہے. سب جن لوگوں تک آپ کی آواز پہنچی ہے ان کی ایک رائے ہے کہ یہ جو فرقہ پرست لوگ ہیں ان فرقوں کے پیروکار اپنے اکابرین کے علاوہ کسی کی رائے پر توجہ نہیں دیتے. اگر جب تک وہ اکابرین یہ نہ کہیں کہ ہمیں غلطی لگی ہے وہ لوگ ہٹ در نہیں پڑے. تو ان جنوں کی ہمدردیاں وہ یہ چاہتے ہیں کہ فروعات کے بارے میں جو عقائد بن چکے ہیں اگر ان کو براہ راست نہ چھیڑا جائے اس میں وہ لوگ آپ کی تحریک آپ کی بات دعوت پر غور کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے.
تو کیا یہ ممکن ہے اس میں کوئی رعایت برتنا؟ میرا کوئی شروعات کے اوپر تو کوئی مخالفت کسی سے نہیں ہے، میں صرف ایمان کی مخالفت کر رہا ہوں کہ تم شرک مانتے ہو، تم جو مشرکین و طاغوت ہیں جنہوں نے کہا ہم اللہ کی ذات کے ٹکڑے، ہمارے باپ بھی ایسے تھے، گھوڑے کی اون عورت کو دیتے تھے، عورت کی اون متبدل کرتے، اللہ کے اندر فنا ہو جاتے تھے، فرشتے ڈھونڈتے پھرے ان کو، اور اللہ کے پاس پہنچتے ہیں کہ مالک ہر جگہ ڈھونڈائے، یہ شاہ ولی اللہ کا جو باپ ہے یہ کہیں نہیں ملا، فرمایا وہ تمن میں جو پنا ہو گیا تو کہیں نہیں ملے گا۔ خالص ہماری جو اللہ کی جو وقار ہے اس کا بیٹھ، ہم کسی معاملے میں ہم زبان میں نہیں کھولتے، ہم نے اس کو نہیں بنایا، ہم نے صرف ایمان کو اصل بنا رہا ہے، یہی ہمارا ہے، باقی ہم نے کسی اور چیز کو نہیں چڑھایا۔ ڈاکٹر صاحب اب تک آپ نے جماعت نہیں بنائی یا اس کا نام نہیں رکھا، صرف تحریک کی شکل ہی اس کی دعوت کی؟ مجھے قرآن اور حدیث جو پیروکار ہوں گے بعد میں مشکلات پیش نہیں ہوں گی جماعت کے؟ نہیں، اصل میں جب نام رکھنے کے بعد اگر کوئی نام ہو جاتا ہے تو اس کی اصلیت پیدا ہو جاتی، جیسے جماعت اسلامی میں رہا ہوں، اس کے بعد میں نے دیکھا ہے کہ جو ان کے جو رکن ہیں وہ راز کی اگر کچھ باتیں ہیں تو ان کے اوپر آشکارا ہو جائے گی، ان کو حق پہنچتا ہے اس میں، اور ان کے مقابلے میں متقی اور پرہیزگار جو رکن نہیں بنا ہے، ابھی اس نے درخواست نہیں دی ہے، اس کو کوئی حق نہیں۔ اور پھر اس کے بعد میں دیکھا یہی ارکان ہیں، اس سے فائدہ اٹھا کر یہ اس قدر ذلیل حرکتیں کرتے ہیں دنیا داری کی، لیکن ان کو اوپر کوئی کر نہیں سکتا۔ تو یہ جو ایک طرح کی یہ رکاوٹ ہے، یہ عصبیت پیدا ہو جائے گی۔ اللہ نے فرمایا ہوا سماکم المسلمین من قبل بہذا، تم تو مسلم ہو، اللہ کو مانتے ہو، اب اس کے اندر تم جماعت اسلامی والے ہو یا علماء اسلام والے، یہ اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی، اور نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی بات کہیں حدیث اور قرآن میں اس کے نئی الگ جماعت مسلمانوں کے اندر امت کے اندر بنانے کی اجازت کا مجھے کوئی جواز نہیں۔ سنت نبوی کے مطابق ہے، اور جماعت کا نام رکھنا ہے۔ اب آپ اپنی زندگی کے بارے میں میرا لگائے۔ میری زندگی کا معاملہ یہ ہے کہ ایک اوسط درجے کے خاندان میں پیدا ہوا، ایک شرط نہیں میں نے پڑھی، قرآن نہیں، اب یہ چیز سے تعلق نہیں رکھتی، بس یہ میں نے MBBS کیا میں نے، اور اس کے بعد پھر آ کر جماعت اسلامی میں شامل ہونے کے بعد جب ووٹ کھائی تو میں نے کہا خود میں دین حاصل کروں گا، میں نے دین تعلیم حاصل کی اور وہ سند لی، اور پھر میدان میں آ گیا تاکہ میری حیثیت شخصیت سے تشکیل ہے۔ بس یہ ہے کہ میں ایک جگہ پیدا ہوا لکھنؤ کے قریب، اور اس کے بعد MBBS کیا لکھنؤ میڈیکل کالج سے، اور اس کے بعد سن 47 میں آرمی میں لے گیا ہوں، سب جب لڑائی ہوتی ہے آیا ہوں تو یہاں سے اس طرح آیا ہوں کہ ریاض علی خان نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہمارے یہاں پاکستان میں تو جو مہاجرین آ رہے ہیں ان کی ڈاکٹری وغیرہ کا انتظام ہے، لیکن جو مشرقی پاکستان میں جو ہمارے کیمپ ہیں اس کے اندر کوئی انتظام نہیں۔ تب میں آیا تھا ہوائی جہاز سے، اور یہاں سے پھر میں ان کے ساتھ گیا اور جالندھر اور آدم پور دوسری جگہ کیمپوں میں رہا، خدمت کی، وہاں ماحول بہنوں کی کٹی ہوئی چھاٹیاں اسلامی رضانے ہیں سب دیکھی۔ تو اس کے بعد میں پہلے سے ہی آیا، پھر یہاں آنے کے بعد چلا گیا واپس 10-20 دن کے بعد، اب بال بچوں کو اپنے باپ ماں کی مریض نہیں تھی اور بھائیوں آپ لے کے کہ ہماری کراچی میں علاقہ ہے وہاں رہنا شروع کیا۔ پنجاب میں گیا ہوں، جو جب اس کے بعد جب یہ اعلان ہوا نا تب میں یہاں سے مشرق پنجاب گیا، ان کا اسپورٹ ہونے کے بعد جو جا رہے تھے سپاہی، وہاں کیمپوں میں رہا ہوں۔ پھر آنے کے بعد پھر کشمیر کی جنگ میں اس کے 7-8 مہینوں کے بعد وہاں چلا گیا، اور وہاں جب سیز فائر ہوا تو پاکستان آرمی کو جوائن کیا، اس کے بعد نکلنا ممکن نہیں ہوگا، اور میری پریکٹس دکان میں کی تھی، یہاں بھی بہت محکمہ تھا اور میں کسی کی بات برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے جب یہ جنگ کا موقع تھا تو میں نے کشمیر آرمی کو جوائن کیا، کشمیر آرمی، اور وکیل محمد صاحب ہمارے میں تو دنوں کا انچارج رہا ہوں۔ نہیں، اس وقت تو میں لیفٹیننٹ تھا، 2 پھول والا ہے۔ جب یہاں سیز فائر ہوا
تو میں نے کہا میرا کام نہیں. اس بار کے بعد اور مجھے وہاں میں مارک دیکھ دیا تھا پنجاب, اور جب یہاں آیا ہوں تو ترنت ہی میں رات کو پہنچا. اس کے بعد صبح جب معلوم ہوا کہ یہ مندر کے لوگ ساری خواتین اور مائیں بہنیں بھاگی جا رہی. میں نے کہا کیا ہوا؟ لوگوں نے بتایا کہ 17 ہماری بٹالین پاکستان اور ہماری آزاد کشمیر کی گھیرے ہوئے تھی پولیس شہر. پریزم سنگھ وہاں پر سی او تھا اس کا, اور اس کو ایئر سے راشن آتا. لیکن ہم نے ہمارے اندر حال یہ تھا کبھی وہ کہیں پاکستان والے کہ ہم کورنگ فائر دیں گے تو ایڈوانس کرو, حملہ کرو پنچ کے اوپر. تو ایک نے سے کورنگ فائر بھی نہیں کیا, دوسرے نے ایڈوانس نہیں کیا. اسی میں ہم لگے رہے یہاں تک کہ پریزم سنگھ کا سامان اور اس کا راشن تک ہوائی جہاز سے آتا تھا. اس نے کاؤنٹر اٹیک کیا, پوری مندر کی تحقیق کری. اس وقت ہم پہنچے. پھر بتایا کہ شکست کے بعد شیر سیکٹر میں جو ہمارے پاکستان آرمی کے میجر تھے ہمارے ساتھ, جو ڈاکٹر باجوہ سے کچھ پہلے تھے, انہوں نے کہا کہ مجھے انٹرویو کے لیے لاہور جانا تھا. تو شکست کے بعد جب میں واپس لاتا ہوں لاہور تو پنجاب کے مقام پر ان میجر صاحب کے جنگ میں میرے ساتھ تھے, میں ان کا ڈاکٹر تھے, وہ ملے. میں نے کہا کہ میجر صاحب آپ یہاں کہاں؟ ڈاکٹر صاحب کے اس علاقے میں تھے. انہوں نے کہا کہ میں گھبرا گیا, میں یہاں نہیں. اور حالانکہ وہ تھا کہ پہاڑی علاقے میں بہت ایڈوانس بھی کرے تو 1 میل بھی 10 دن لگ جاتے. اس وقت پاکستان کے عالم کے وہ بتاتے تھے باجوہ صاحب پنجابی ہندو کو جانتے تھے, کہتے ہم وہاں گئے تو جو ہندو ان کے جاننے والے اس زمانے میں اتنی دیر ہوئی تھی ایک دوسرے کو پہچانتے تھے. وہاں سے وائرلیس میں کہیں کہ بھائی کہیں ملاقات کرو, تم کہیں ملتے. اس طرح کی یہ وہ کیفیت وہاں دیکھی تھی اس کے ہاتھ عالم میں. تو اس کے بعد یہاں رہا جھارکھنڈ میں. اس کے بعد وہ منتری ایک جگہ تک پانی وہاں پہنچ گیا. جب چیز پار ہوا تب میں نے کہا میرا کام نہیں. آرمی کو ہاں, جب پاکستان کے 6 نومبر کو یہ ہوا تو میں شہید کو چل دیا لاہور آیا. یہاں لوگوں نے اس وقت کالا سبا بند کرنے کا تو اس پہ اعلان ہوا تھا بہت سے سکھ آ گئے. وہاں پر لوگوں نے سکھ سمجھ کے جلوس بھی نکالا. اس کے بعد 12 تاریخ میں داخل ہو گیا فوج میں. وہ پوری طرح سے وہاں بھی تو اس کے بعد 8.5 مہینے تک جو چیز پار تو 22 کو ہو گیا, کوشش کرتا رہا. 8.5 مہینے کے بعد تو چلا گیا مسلسل جا رہا ہوں یہاں. اس کے بعد پھر 72 کی جنگ میں 71 کی جنگ میں یہ پتہ اس میں میں 8.5 میں تو جب 71 کی جنگ ہوئی تو میں وہاں پہنچا حیدر آباد میں. وہاں بیٹھا رہا یہاں تک کہ شکست ہو گئی. انہوں نے سیمنٹ بھیج دیا کہ جاؤ, میں وہاں ان کو چھوڑ کر ملک کے دورے کے اوپر ڈرتے ہو گیا. اور یہ اہل حدیث کو میں نے اپنی جگہ بنائی کہ شاید یہ توحیدی ہوں, اور یہ راجپور پرودا لے کر پشاور تک ان کے مزدوروں نے یہی سمجھا تھا یار کی ایمان کی خرابی کی وجہ سے. 65 میں جب تقریر کرتا تھا تو یہی کہتا لوگوں آج تم خوش ہو کہ تمہاری فتح ہو گئی ہے, لیکن تمہارا جو ایمان ہے کہ فتح اللہ نے نہیں دی بلکہ داتا صاحب کی وجہ سے ہوئی ہے اور ان کی وجہ سے ہوئی ہے. یہ ایسا اب کوئی معاملہ آیا تو اللہ تم کو ایسا دلیل کرے گا وہ سب تک نہیں ہے. یہ بتائی جائے جب میں جا رہا تھا تبھی رات کو دی اس راستے میں بھی آ رہے تھے تو ہوتا کہ میں ڈرائیور تھا وہ مطلب 2 بجے 8 بجے بڑا پروفیٹ تھا وہ پہنے گیا تھا. تب انہوں نے ووٹ کے بتا دی آپ آدمی میرے اٹھا دی. تب ایک مطلب میں نے ان کو راستے میں کراس کر کے جاتے ہوئے بتائی جائیں سے وہ 15-20 دن ہوں گے. اس کے بعد پھر میں جا کے کراچی میں 1 سال تک کوشش کی. پھر جب یہ آیا ہے کہ مولانا مودی صاحب نے اس کو کہا تھا کہ یہ بھی آدمی پہلے تو تم چھپاتے ہو. جب انہوں نے یہ کہا میرا بھائی بہت سب بیمار تھا, میں اس کے اوپر اپنے بات کیا اس کو سمجھتا تھا. وہ بیمار ہو کے اس زمانے وہ ساتھ آ گیا. اس نے کہا تھا کہ دیکھو میں سمجھتا ہوں میرے مرنے کے بعد تشریح نہیں چاہیے, لیکن ابھی یہ معاملہ سچ نہیں ہوا ہے کہ اسماعیل صاحب یہ کہتے ہیں کہ صاحب جو جہاد ہے ہمارے مودی صاحب کہتے ہیں کہ یہ اعلان کر دیا.
अरे तो देखे ना भाई, उसका क्या ना देखिए। तो कुछ दिनों के बाद उसकी बात के उन्होंने ऐलान कर दिया रसोल्ला ने कि नहीं हमारी पौधे भी हैं, पूरा मामला साफ हो गया। तब मैं कश्मीर आया हूँ और कश्मीर में 3.5 महीने जब या उसका 25 साल हो गए, इसमें ये मामला करने के हमने यहाँ क्या वहाँ पर ऐसा नहीं। और 3 महीने 8 महीने अरे कश्मीर का खाली हैदराबाद में उसके बाद वो बात यहाँ आया। और उसके बाद 65 में जो है 65 में मैं रहा हूँ।